میں سے ہیں، یہ تھوڑا سا خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد ہمارے خطیب صاحب دعا کریں گے۔ تو آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی۔ The Bluetooth device is ready to pair. نحمد ونسلم على رسول الكريم أما بعد No battery. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رکھیں، گنبد خضرا کا تصور کرتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ ہمارے نبی اپنی قبر انور کے اندر اپنے امتیوں کے سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں بلکہ جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ جم کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبہ یا مولانا مولا الثقلین۔ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، اور پروانے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے۔ میں منظور سعدی صاحب کی نظر کروں گا کہ پروانے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں، سب اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں۔ اور میں عبدالرحیم چشتی صاحب کی یہ نظر کروں گا مقطع نصیر ملت پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور اخنو اگر کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، کیونکہ یقیناً آل نبی اولاد علی اور پیر سید منظور شاہ صاحب علیہ رحمہ کے اصال ثواب کی محفل ہے، اور ظہیر شاہ صاحب کے والد گرامی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی ہم بزرگوں کا اور بالخصوص آل نبی اولاد علی کا ذکر کریں گے تو منظور شاہ صاحب علیہ رحمہ کی روح خوش ہو کر یہ پکارے گی کہ شکر الحمدللہ میرا جو بیٹا ظہیر شاہ صاحب ہے، اللہ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہمارے اجداد کا ذکر ہو رہا ہے، مولا علی بھی خوش ہو رہے ہیں، حسنین کریمین بھی خوش ہو رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی خوش ہو رہے ہیں۔ واپس سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ کلام یقیناً نصیر ملت پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جب میں نے یہ کلام گزشتہ دن ایک محفل میں نے پڑھا تو یقین جانے کہ وہاں پہ کیفیتی چینج ہوگی اور کیفیت ان پہ ایسی انگیزی ان پہ طاری ہوگی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کلام ظہیر شاہ صاحب کے لیے ضرور ان کی نظر کرنا چاہوں گا اور مولا علی کا کلام پڑھوں گا، کیونکہ اجداد کا ذکر کریں گے تو اولاد خوش ہوگی، اور اولاد کا ذکر کریں گے تو بزرگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کہوں گا کہ یہ آپ کی سماعت کرنا چاہوں گا۔ خوشحالہ والے میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کی کلیاں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کی نظر اہل گاؤں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ منظر فضاہ دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضاہ دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں،
کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور مقطع پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی وسعت، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی وسعت، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و احترام معزز و محترم سامعین احتشام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دل کے ٹکڑوں، میرے دل کی کلیوں، بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا گل محمد صاحب، زیب نگرانی جناب محترم فخر و سعادت سید و سعادت پیکر اخلاص محبت پیر سید ظہیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر اخلاص محبت جناب محترم محمد منظور سرحدی صاحب، سرحدی نیوز کے ایڈمن، اور بالخصوص ماسٹر محمد عبدالرحیم چشتی صاحب، جناب محترم سجاد چشتی صاحب، جناب محترم میرے پیارے آقا کے ثنا خان، اور بالخصوص سردار محمد یاسر شفیق صاحب، اور جے کے نیوز کے ایڈمن جناب محترم جواد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کے فضل و کرم سے آج میں یقیناً یہاں محترم بھائی سید ظہیر حسین شاہ صاحب کے توسط سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص سید ظہیر شاہ صاحب کے والد مغفور، والد مرحوم جناب محترم پیر سید منظور حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے اصالِ ثواب کی محفل میں جملہ آنے والے مہمانان گرامی، میزبانان محفل، اور میرے دل کے ٹکڑوں، میرے دل کی کلیوں، اور میرے سروں کے تاجوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج جمعۃ المبارک کا عظیم موقع ہے، اور یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جو بھی جمعہ ہے وہ مسلمان اور مومن کے لیے عید کا سما ہوتا ہے، اس لیے ہماری خوش نصیبی ہے، اور بالخصوص مرحوم علیہ رحمہ کی خوش بختی اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ آج کی عظیم الشان اس محفل میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور پنجتن پاک کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ جی بھی راضی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو رہے ہیں، اور آل بیت اطہار اور علماء نے آل رسول سب ان کے دل محظوظ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دوستان معظم میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سید ظہیر شاہ صاحب کو اور منظور سرحدی صاحب کو کہ جنہوں نے اتنی محبت بڑی محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب لبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان معظم یہ اصال ثواب کی محفل ہے۔ یقیناً اصال ثواب اہل ایمان کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو بھی مومن کلمہ پڑھا ہوا اس دنیا فانی سے اہل ایمان اور ایمان کی حالت میں دار الفانی سے دار البقاء تو رخصت ہوتے ہیں، تو رب کا فرمان علی شان ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں یقولون عرض کرتے رہیں گے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں دار الفانی سے دار البقاء کی طرف رخصت ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ترغیب دلوا رہا ہے، اے بندے انسان، جب بھی تمہارا بھائی، تمہارا بزرگ، تمہاری بہن، تمہاری ماں اس دنیا فانی سے چل بسے تو اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا، اور جب بھی تو اپنے لیے دعا مانگا کر تو ساتھ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے، ایمان والی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو بھی رب کی بارگاہ میں قبول فرما دے گا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ دوستان معظم، یقیناً
आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका से ये ये दलाइल मौजूद हैं, तफसील में नहीं जाना चाहते। एक हदीस आपके सामने रखूंगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। इंसान के मरने के साथ आमाल सालिहा मुनक़ते हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। कैसे, वो कौन से आमाल जुदा हो जाते हैं? ज़ाहिरी तौर पर आमाल जो हम नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, दीगर अमाल सालिहा करते हैं, ये इंसान से ताल्लुक टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर 3 ऐसे अमल हैं जिनका ताल्लुक इंसान से टूटता नहीं है बल्कि जुड़ा रहता है। कह दो सुभान अल्लाह। उसके साथ मुंतसिल रहता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? सदाक़तिन जारियतिन, वो सदके जारिया है। क्या है? वो सदके जारिया है। सदके जारिया से मुराद क्या है? कि वो कौन सा उसका अमल है जो उसके मरने के बाद ऐसा सदके जारिया उसने किया है जो उसे दरजात बुलंदी का मज़ाहिरा बनता है, उसके लिए अमाल सालिहा, उसके लिए मफ़रत और बख्शिश का जरिया बनता है। फरमाया सदके जारिया ये है कि मस्जिद बनवा देना, रास्ता बनवा देना, किसी गरीब की यतीम के सर पर हाथ रख देना, उसकी कफालत कर लेना, किसी अपने हमसाये की गरीब परवरी पर लिहाज रख लेना, उसके घर कुछ ना कुछ हदिया भेज देना, ये सदके जारी है। जिस तरह हज़रत साद बिन उबादा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल है, जंग में तशरीफ ले गए, वापस आए, वालदा का साया सर से उठ गया। जो ही वापस आए देखा वालदा फौत हो चुकी हैं, उन्हें दफना दिया गया। मेरे पाक नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तक उम्मे साद या रसूल अल्लाह, उम्मे साद की माँ फौत हो चुकी है। अय्युन अफ़ज़लु सदका या रसूल अल्लाह, उनके मरने के बाद कोई सदका उन्हें काम आएगा? उनके मरने के बाद कोई ऐसा अमल किया जाए उनको काम आएगा? मेरे पाक नबी ने एक खुशहाला की सरजमीन और मानसेरा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वालों, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जो उसने दुनिया में किया वही उसे काम आएगा, उसके बाद कोई दुआ नहीं है, उसके बाद कोई दरजात बुलंदी का मज़ाहिरा नहीं है, बस खत्म हो गया है, उसका सिलसिला मुनक़ते हो गया है। ना ना मेरे भाई, मेरे पाक नबी ने ये जवाब नहीं दिया। मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? क़ाल अल मा, फरमाया चश्मा खुदवा देना। आए हाय, ऊंची आवाज़ से कह दीजिए।